ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اور بے حد شکر گزار ہیں، اور ہم سب کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یقیناً اس اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں ایک صحیح راہ عطا فرمائی ہے، توفیق دی ہے کہ ہم صحیح راہوں پہ چل رہے ہیں۔ واللہ یہ اللہ کا بہت بڑا شکر اور اس کا احسان ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ میں ابھی چند نمونے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ حیران اور ششدر رہ جائیں گے کہ دنیا آج جسے نہ جانے کیا کیا سمجھتی ہے، ان کے یہ عقیدے اور یہ خیالات اور یہ انہیں دنیا نہ جانے کس مقام پر فائد سمجھتی ہے، اور بڑے سے بڑے لوگ اس لپیٹ میں ہیں۔ حیرت ہوتی ہے اللہ کی قسم۔ میں جب تیاری کر رہا تھا اور پوائنٹس کچھ نکات نوٹ کر رہا تھا، اس دوران مجھے عجیب سی حیرت ہو رہی تھی کہ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں یعنی یقین نہیں آتا کہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے یا یہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے، جو ہمارے ملکوں میں اللہ اکبر بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے شیخ الحدیث اور بڑے بڑے اعلی حضرت مجدد دین و ملت، فخر المحافل اور جناب علی قطب العالم غوث العظم کے مقام پر فائز ان کی کتابوں میں وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کی قسم، وہ لوگ بھی کس طرح ہمیں الو بناتے ہیں، کس طرح انہوں نے ہمارے ایمان اور عقیدے پر ڈانکے ڈالے ہیں، اور کس طرح انہوں نے ہمارے سینوں سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھین کر اور ہمارے دلوں میں زندیق، مرتد، کافر، بدباطن، بدتناش، یہودیت، نصرانیت اور برہمنیت سے لیے گئے عقیدوں کو پھیلانے والوں کو ہمارے ذہن و دماغ میں ولایت، بزرگی، عقیدت، ارادت، غوثیت، ابدال، قطب اور نہ جانے کن کن مقام پہ فائز کر کے ہمارے ذہنوں اور دماغوں میں ان کی شان اور ان کی عظمت کو بڑھایا ہے۔ تاریخ ان مولویوں کو انہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی، اور تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی ہے۔ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی ہے۔ جس نے بھی ظلم کیا ہے، چاہے دنیاوی ظلم ہو یا عقیدے کا ظلم ہو، تاریخ کے اندر ایک ایک باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور آنے والی نسلیں، لوگوں کی نظروں سے ان تاریخ کو کتنا ہی چھپایا جائے لیکن آنے والی نسلیں ان تاریخ کے صفحات کو پلٹ کے پڑھتی ہیں اور پھر لان تان کرتی ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ولایت کے نقاب اوڑھ اوڑھ کر قطبیت کے، ابدالیت کے اور اوتادیت کے اور نہ جانے کن کن ناموں سے اپنے آپ کو انہوں نے منسوب کیا ہوا ہے، تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میرے عزیز، میں وہ تمام سب باتیں بیان کروں گا۔ ہم صرف یہ سوچتے ہیں چند ملانے مل گئے اور انہوں نے فتویٰ دے دیا قادیانی کافر ہے۔ حضرت قادیانی تو کافر ہے، ٹھیک ہے، وہ گند ہے جو پھٹ گئی، اور جن گندوں کو تم نے چھپا چھپا کے رکھا ہے، اپنی کتابوں کی زینت بنائی ہے، جنہیں تم نے ولایت کا مقام عطا کیا ہے، اور جن کو تم پوجتے ہو، جو اس دنیا کے اللہ سے ہی بلکہ صنم اکبر اور بڑے بڑے طاغوت اکبر ہیں، شیطان ہیں، ابلیس سے بھی بڑھ کے لوگ ہیں، جن کو تم نے ولی سمجھا ہوا ہے، وہ کیوں نہیں کافر ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان کے جب پردے اٹھائیں گے تو وہ گند کھلے گی، اور تم نے انہیں کمائی کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، اپنے پیٹ پوجنے کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، اس لیے وہ کافر نہیں ہیں۔ ارے وہ بھی کافر نہیں، دنیا کے بدترین کافر ہیں۔ آؤ میں تمہیں وہ حقیقتیں بتاتا ہوں۔ رام دین کافر، ہاں ایشوریہ رائے کافر، پتہ نہیں اشوک سنگل کافر، اڈوانی کافر، سب کافر، اور دین محمد فلانے دین ٹھکانے دین، غلام محمد فلانے، نور الحسن، ابو الحسن، سب مسلمان، اس لیے کہ ان کے نام مسلمانوں جیسے ہیں اور ان کے نام کافروں جیسے ہیں۔ ارے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تاریخ کیا ہے، تقدیر کیا ہے۔
میرے عزیز، اس سے قبل کہ میں ان تمام سب باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، آئیے کچھ بنیادی باتیں میں آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ ہم نے پچھلی تقریر میں آدمی کن کن چیزوں سے کافر ہو جاتا ہے وہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی تھیں، اور میں نے بتلائی تھی کہ یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ آئیے کچھ اور مزید حقیقتیں اسلام کے تعلق سے آپ کے ذہن و دماغ میں بٹھاؤں، راسخ کروں، وہ حقیقتیں جس کا کوئی دنیا کا مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا، اور انکار کرے گا تو وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ نمبر 1، اسلامی عقائد اور اسلامی عبادات اور اسلامی اعمال کا جو سرچشمہ ہے، جہاں سے ہمیں عقیدے اور عمل ملتے ہیں، ان کا جو چشمہ ہے، ان کا جو محور ہے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی بنیاد، عقیدے کی، اعمال کی بنیاد اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی دونوں سے عقائد اور اعمال کو سنوارنے کا حکم عطا فرمایا ہے، اور جو بھی ان دونوں سے ہٹ کر عقائد اور اعمال ان دونوں سے ہٹ کر حاصل کرے تو وہ باطل ہے، جھوٹا ہے، اور وہ اسلام سے باہر ہے۔ حقیقت کی نہیں ہے یہ حقیقت؟ چنانچہ رب کا فرمان سنو، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت اور اتباع کرو، رسول کی اطاعت اور اتباع کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ یعنی ان دونوں کی فرمودات سے ہٹ کر اگر تم کوئی اور عمل کرو گے تو پھر وہ کیا ہیں؟ باطل ہیں، جھوٹے ہیں۔ نبی کا فرمان سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔